قومی سلامتی کمیٹی اجلاس بھارتی حملوں میں شہید شہریوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی ہے۔ شرکاء کا شہداء کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق چودھری بتائیے گا، دعا کی گئی ہے ایصال ثواب کے لیے جو شہید ہوئے ہیں۔ جی، قومی سلامتی کمیٹی کا تفصیلی اجلاس ہے تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے۔ یہ ہنگامی اجلاس تھا جس میں سب سے بڑی جو فیصلہ ہوا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے فوج پاکستان کو جوابی کارروائی کا مکمل اختیار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی عالمی برادری سے اپیل کرتی ہے کہ وہ بھارت کی جو غیر قانونی کارروائیاں ہیں اس کا نوٹس لے اور بھارت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے فوج پاکستان مکمل کارروائی کا اختیار رکھتی ہیں بھارتی اگریشن کے جواب میں۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت جوابی کارروائی کا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوج پاکستان نے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے بھارتی حملے کو ناکام بنایا اور 5 بھارتی طیارے گرائے اور اس کے علاوہ ڈرون کو بھی ہٹ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت جو ہے وہ علاقائی آگ بھڑکانے کا ذمہ دار ہے اور اس کی ایسکیلیشن کی ذمہ داری جو ہے بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا کہ بھارت نے جھوٹ اور سیاسی مقاصد کی خاطر معصوم شہری پر حملہ کیا ہے، پاکستان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 22 اپریل کے بعد شفاف تحقیقات کی پیشکش کی تھی لیکن بھارت نے جان بوجھ کر سچ کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا انتہائی شرمناک جرم اور انسانی اقدار اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اجلاس میں جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا بھی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا ہے کہ بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلیجی ممالک کی طرف جانے والی جو کمرشل فلائٹس محو پرواز تھیں ان کو اور نیلم جہلم پروجیکٹ جو ہے ہائیڈرو پروجیکٹ ہے اس کو بھی خطرے میں ڈالا۔ یہ بھی بنیادی بین الاقوامی قوانین اور جو چارٹر ہیں اس کی خلاف ورزی ہے اور اس طرح کی اگریشن جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اعلان جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ بھارتی فوج کی رات گئے سیالکوٹ، شکرگڑھ، مریج کے، بہاولپور، کوٹلی، ظفر آباد پر مشترکہ میزائل فضائی اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھارتی حملوں میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے لیے فاتح خوانی کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے، واضح طور پہ اب یہ بات تو سامنے ہے کہ جو اپنی خود مختاری ہے اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور واضح طور پہ کوئی بھی اگر ایکشن کیا جاتا ہے اس پر ریئیکشن کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب تک جو اقدامات سامنے کیے جا چکے ہیں پاکستان کی جانب سے، جو ایکشن کے اوپر ریئیکشن دیا جا چکا ہے، اس پہ واضح طور پہ سب کے سامنے ہے چیز جو انہوں نے اپنی پوسٹوں کے اوپر سفید جھنڈے لہرا دیے ہیں اور یہ بات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے جب لڑنا آتا نہیں ہے تو پھر کیوں اس طرح کے ایڈونچر کرتے ہو؟ دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ اب تک جو بھارت نے اگریشن کیا تھا اس کا دفاعی پاکستانی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے طیارے بھی گرائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کی پوسٹوں پہ بھی ان کو نشانہ بنایا گیا اور جب پوسٹوں میں جو تعینات فوجی تھے وہ مقابلہ نہ کر سکے تو کچھ پوسٹوں پر باقاعدہ طور پر جھنڈا بھی لہرایا گیا۔ یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی تک جو حملے ہیں بھارت کی طرف سے ان میں سے سیالکوٹ، مریج کے اور جو دیپال پور میں حملے ہوئے ہیں وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اس لیے کہ یہ تینوں شہر تو بین الاقوامی بارڈر پر قائم ہیں۔ ایل او سی پر تو اس کے اسٹیٹس کچھ اور ہے۔ ابھی باقاعدہ طور پر یہ بھی جو اطلاعات آئی ہیں کہ معصوم شہری کو نشانہ بنایا گیا ہے، 26 شہادتیں ہوئی ہیں، تو یہ ایسا معاملہ ہے جس کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کارروائی اپنی جگہ ہے لیکن ابھی تک حکومت پاکستان جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ پاکستان اپنا جواب دینے کا حق جو ہے محفوظ رکھتا ہے اور کوئی بھی کارروائی جو پاکستان کے مفاد میں ہوگی، پاکستان کے دفاع کے لیے ہوگی، وہ کارروائی کی جائے گی۔ ابھی تھوڑی دیر میں کابینہ کا اجلاس بھی ہے، اس میں بھی اہم فیصلوں کی تصدیق ہوگی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر پاکستان نے قوم سے خطاب بھی کرنا ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہاں پر بھی خطاب کیا جائے گا۔ تو ابھی آنے والے چند گھنٹوں میں فیصلہ سازی کے مختلف مراحل ہیں جن سے قوم گزرے گی اور بہت سے فیصلے جو ہیں یقینی طور پر سامنے آئیں گے۔ کچھ پتہ چل سکا ہے کہ کن باتوں کے اوپر گفتگو ہوگی کابینہ کے اجلاس کے اندر اور کیا فیصلے ہو سکتے ہیں؟ کوئی اس پہ کچھ بات سامنے آ سکی؟ دیکھیں، جو قومی سلامتی کمیٹی کا فورم ہے اس میں جو تجاویز سامنے آئی ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں، جس طرح سے فوج پاکستان کو ہر طرح کی کارروائی کا اختیار دیا گیا ہے، یقینی طور پر جو کابینہ ہے اس میں ان چیزوں کی توثیق ہوگی اور مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ ظاہر ہے جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے یا دفاع کی حکمت عملی ہے وہ اس طرح سے اوپن تو ڈسکس نہیں ہوتی کہ ابھی اس کی طرح دے دی جائے کہ اس پر ڈسکشن کیا جائے۔ یقینی طور پر جو بھی فیصلے ہوں گے وہ بڑے سیگا راز میں رکھے جائیں گے اور دفاعی حکمت عملی کے تحت اس وقت سامنے آئیں گے جب ان پر عمل درآمد ہوگا۔
ٹھیک ہے طارق چودھری، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس وقت آپ کو بتا رہا ہے قومی سلامتی کا اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد اب اعلامیہ جاری ہو چکا ہے جو کہ واضح طور پہ اب سامنے ہے، اور اس بات میں جس بات کا اظہار کیا گیا ہے وہ بھی اب سب کے سامنے ہے کہ اپنی خود مختاری کے لیے ہم اس پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور پاکستان کسی بھی ایکشن کا ری ایکشن دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر بھارت نے کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔